اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ المطففین کی پہلی آیت تلاوت فرمائی۔ یہ سورت مکے کی ابتدائی دور کی سورتوں میں سے ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے تھے۔ آپ بازاروں میں، گلیوں میں لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ ابھی ظلم کا دور شروع نہیں ہوا تھا، مار پیٹ کا دور ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 36 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو مکے کے ان تاجروں کو، ان تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے کو مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ دھوکہ دڑی، کم ناپ تولنا ان کے لیے تباہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ تم جو دھوکہ دے رہے ہو، لوگوں کو مال میں کمی کر کے دیتے ہو، ناپ تول میں جو کمی کرتے ہو، تو ان کے لیے تباہی ہے، برا انجام ہوگا۔ اور اس صورت میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ناپ تول میں کمی یا دھوکہ دڑی، جب تک انسان کا یقین اللہ پر نہ ہو کہ وہ دنیا میں جو بھی اعمال کر رہا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ آخرت میں حساب لے گا، تو یہ برائی دور نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بدکار لوگوں کو کا انجام سے خبردار کرتا ہے کہ وہ اللہ کے دیدار سے محروم رہ جائیں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دے گا، جو انہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے، اللہ سے ڈر کر ناپ تول میں کمی نہیں کی، کسی کو دھوکہ دڑی نہیں دی، صرف اور صرف اللہ کو ڈر کر انہوں نے جو دنیا میں اعمال کیے اس کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو دے گا۔ اور اس صورت میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگ جو ہے مسلمانوں کا جو مذاق اڑاتے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ان کو آنکھیں مار مار کر جو ہے تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو آخرت میں جب قیامت قائم ہوگی تو یہ نیک لوگ کو اطمینان ہوگا کہ یہ جو دنیا میں یہ لوگ ہمارا مذاق اڑائے، اللہ تعالیٰ نے آج ان کا جو ہے تو ان سے بدلہ لے لیا۔ آئیے اب ہم اس سورت کی آیتوں پر غور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تباہی ہے ڈانڈی مارنے والوں کے لیے، یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، ڈانڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ ان کا حال کیا ہے؟ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں، انہیں گھٹا دیتے ہیں۔ انہیں جب ناپ کر دیتے ہیں، تول کر دیتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ ان کو
گھاٹا دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن، یعنی ناپ تول میں جو لوگ کمی کرتے ہیں ان کو مخاطب ہو کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یعنی قیامت کا دن، بڑے دن سے مراد جو ہے قیامت کا دن کو اللہ تعالیٰ بڑا دن کہتا ہے۔ ناپ تول میں کمی کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی تاکید کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ناپ تول میں کمی کرنے کی سخت مزاحمت اور صحیح ناپنے اور تولنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا، انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، ہم کسی شخص کو اس کی مقدار سے زیادہ کا مکلف نہیں ٹھہراتے۔ آیات 152 سورہ انعام کی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب ناپو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تولو۔ آیت 25۔ قوم شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پر جو عذاب آیا تھا، وہ بھی عذاب جو ہے تو وہ قوم میں یہی برائی آئی تھی کہ وہ ناپ تول میں جو ہے کمی کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو ایک مدت تک سمجھایا، پھر بھی وہ قوم نہیں سدھری تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ تو ناپ تول کی قرآن مجید میں بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اس وقت جو ہے مکے کے جو سردار تھے، یہ ان کا ایک سرداری ایک وقار تھا۔ یہ کیا کرتے، لوگوں کے پاس سے تو پورا لیتے تھے، لیکن دوسروں کو جب دیتے تو اس میں جو ہے کم گھاٹا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، تم جو یہ حرکت کر رہے ہو تو یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں۔ یعنی یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ اس قیامت کے دن یہ اٹھا کر لائے جائیں گے۔ یہ آج جو گھاٹا دے رہے ہیں لوگوں کو، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن اس کا اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا۔ اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس دن یعنی قیامت کے دن سب لوگ جو ہے تو رب العالمین اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے ایسی بات ہرگز نہیں ہے، یقیناً بدکاروں کا نام اعمال قید خانہ کے دفتر میں ہے۔ یعنی جو بدکار لوگ ہیں ان کا نام اعمال جو ہے قید خانے کے دفتر میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر رکھا ہے۔ جو نیک کام کرتے ہیں تو فرشتہ اس کے اعمال نیکی میں لکھتا ہے، اور جو بد اعمال کرتے ہیں وہ فرشتہ بد اعمالی اس کے دفتر میں لکھتا ہے۔ یعنی ہر وقت ہمارے ساتھ دو CCTV کیمرے ہمارے نگراں ہیں، وہ ہمارا ہر عمل کو جو ہے تو قید کر رہے ہیں۔ یقیناً بدکاروں کا نام اعمال قید خانوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کیا ہے وہ قید خانے کا دفتر؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ تم کو کیا خبر کہ وہ قید خانوں کا دفتر کیا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ وہ ایک کیا ہے؟ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے خود جواب دیتا ہے کہ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، وہ ایسے فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ چھوٹی سی چھوٹی بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہے، یا بڑی سی بڑی بھی گناہ کرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹی بھی نیکی کرتا ہے، بڑے سے بڑے بھی نیکی کرتا ہے، تو وہ سب جو ہے تو لکھ رہے ہیں فرشتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یعنی جو جھٹلا رہے ہیں آج ہمارے نبی کی بات کو، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اس دن تباہی ہے۔ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، جو آخرت کو کیا کرتے ہیں؟ جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے۔ اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بدعمال ہے۔ ہاں، اسے نہیں جھٹلاتا، اسے وہ لوگ جو ہمارے نبی کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، وہی شخص کیا ہے؟ بدعمال ہے، اور وہی جھٹلا رہا ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جب یہ آیات ہمارے نبی جب سناتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ جو بدکار شخص ہے، یہ جو انکار کر رہا ہے، جب نبی ان کو
سناتے ہیں اللہ کی آیاتیں تو کیا کہتا ہے؟ یہ تو ایک اگلوں کی قصے کہانی ہے، ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، دراصل ان کے دلوں پر ایک زنگ چڑھ گیا ہے۔ کون سا زنگ؟ بد اعمال جو کرتے ہیں اس کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک حدیث نقل کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، زنگ چڑھ جاتا ہے۔ جیسا لوہے کو زنگ چڑھتا ہے اسی طرح دل کو بھی ایک زنگ چڑھتا ہے، اور جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ زنگ سے آلودہ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، ہمارا دل بھی جیسا لوہے کو زنگ چڑھتا ہے اسی طرح جو ہے دل بھی پہ بھی زنگ چڑھتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ ہرگز نہیں، بلا یقین اس روز یہ اپنے رب کے دید سے محروم رہ جائیں گے۔ یعنی جو بدکار لوگ ہیں اس دن جو ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے محروم رہ جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن سب سے عظیم نعمت اگر کوئی ہوگی وہ ہے اللہ کا دیدار، یعنی جنتیوں کو جو اللہ کا دیدار ہوگا وہ سب سے دنیا کی سب سے عظیم نعمت، جنت کی سب سے عظیم نعمت۔ تو اس دن جو ہے یہ بدکار لوگ ہیں اللہ کے دیدار سے محروم رہ جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا تم جو جھٹلایا کرتے تھے، جو آخرت کا جھٹلایا کرتے تھے، ہمارے نبی جو آپ کے سامنے کہہ رہے تھے تو تم جو نبی کا انکار کرتے تھے، قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، یہ وہی دن ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے۔ ہاں، اب یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نیک لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، یہ آیتیں ان کے لیے ہے۔ اس وقت کے بدکار لوگوں کے لیے بھی پہلے کی آیتیں تھی، اور آج کے بدکاروں کے لوگوں کو بھی ابھی تک کی جو آیتیں تھی۔ اب یہاں سے جو ہے اس وقت کے جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے، اور آج کے بھی جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے بھی، بے شک نیک آدمی کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، یعنی وہ دفتر میں۔ اور تمہیں کیا خبر کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ اللہ تعالیٰ کیا سوال کرتا ہے، تم کیا جانتے ہو کہ وہ کیا ہے دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں، یعنی جس کی نگرانی جو ہے تو نیک فرشتے کرتے ہیں۔ وہ فرشتے جس میں جو ایک کمی بیشی نہیں کرتے، جو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرتا ہے انسان، نیک عمل کرا تو نیکی کا نیک فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، وہ نیک دفتر جو ہے اس میں لکھتا ہے، اور بد عمل کیا تو بد اعمال کا جو دفتر ہے وہ فرشتہ اس میں لکھتا ہے۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، یعنی نیک لوگ جو ہے تو قیامت کے دن بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، یعنی اونچے مقام پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مقام دیا ہے اونچے مقام پر بیٹھیں گے، ان کے چہروں پر تم خوشی کے رونق محسوس کرو گے۔ وہ اس دن جو ہے وہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے چہروں سے ہی پہچانے جائیں گے، کیونکہ خوشی ہوگی ان کو، انہوں نے جو دنیا میں نیک اعمال کیے تھے وہ خوش رہیں گے۔ آج ہم دنیا میں جو ہم نے نبی کی بات کو مانی، نبی کی بات کو تسلیم کیے، ہم نے جو دنیا میں نبی کے تعلیمات کو تسلیم کیا، تو آج وہ خوش ہیں، وہ خوش رہیں گے۔ ان کو نفس ترین سر بلند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی، یعنی ان کو جو ہے تو وہاں پر جو ہے ایسی شراب، یعنی یہاں کی دنیائی شراب نہیں ہے جو دماغ کو چکرا دیتی ہے، وہ ایسی شربت ہوگی جس کی مشک کی جیسی خوشبو ہوگی، وہ ایسی شربت ہے، وہ ایسی اس کو کہ وہ جو ہے نہر نکلے گی، جس طرح سے پہاڑوں میں سے پانی نکلتا ہے، جھرنے لگتے ہیں، تو ویسی وہ شربت ہوگی، ویسی وہ شراب ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کرے، یعنی ایک دوسرے پر جو تم بازی لے جانا چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو دنیا میں، تو تم جو ہے اس پر بازی لے جانے کی کوشش کرو کہ نیک اعمال کرو اور نیکی میں ایک دوسرے سے بازی لے جاؤ، یعنی کی کوشش کرے۔ اس شراب میں تصنیف کی آمیزی
آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مخرب لوگ شراب پئیں گے، یعنی یہ ایک چشمہ ہے، بہتا ہوا چشمہ، جس طرح سے پہاڑوں میں سے پانی نکلتا ہے بارش کے دنوں میں، جو پہاڑوں میں سے جیسا نہریں نکلتے ہیں، اسی طرح کا وہ ایک چشمہ ہے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی جو مجرم لوگ ہیں، جو اللہ کے نبی کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے اس وقت کے بھی اور آج کے بھی جو مجرم ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھ مار مار کر ان کی طرف اشارہ کرتے تھے، یعنی ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، ہاں یہ دیکھو یہ ہے جنت میں جانے والے، یہ ایسا آنکھوں اشارہ کرتے تھے، یہ دیکھو یہ ہے نیک لوگ، دیکھو یہ جنت میں جائیں گے اور ہم جو ہے تو جہنم میں جائیں گے۔ اس طرح سے مذاق اڑایا کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے تھے، یعنی وہ جو مسلمان، جو غریب مسلمان ہیں، ان کا مزے لیتے تھے اس وقت، وہ ہاں مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، یعنی اس وقت جو ہے یہ مزے لیتے تھے، یعنی مسلمانوں کو جب اس وقت ستایا جا رہا تھا تو اس کی کیا کرتے تھے؟ مزے لوٹتے تھے۔ ہاں اس وقت بھی اور آج بھی جہاں دنیا میں ایمان لانے والوں کا، مسلمانوں کا جب مذاق اڑایا جا رہا ہے یا جس پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جو مذاق اڑا رہے ہیں، ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو دیکھتے تو کیا کہتے تھے اس وقت دنیا میں لوگ؟ وہ کہتے تھے کہ یہ تو بہکے ہوئے لوگ ہیں، یہ اس طرح سے کہتے تھے، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، حالانکہ وہ جو ہے تو ان پر نگراں بنا کر بھیجے گئے تھے، کیا وہ نیک لوگوں پر؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، یعنی قیامت کے دن کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آج جو ہے ایمان لانے والے جو مسلمان ہیں وہ کیا کریں گے؟ ان پر ہنسیں گے، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اونچے مقام پر بیٹھ کر ان کا جو ہے تو حال دیکھ رہے ہوں گے۔ مل گیا نا کافر کو ان کے حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے، ہاں یعنی مل گیا نا ان کو کافروں کا ثواب۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے یہاں ان کا مذاق اڑا رہا ہے، یعنی تم کو مل گیا نا وہ ثواب جو دنیا میں تم جو ہے مظلوم مسلمانوں پر جو ہنستے تھے، جو مذاق اڑاتے تھے، ان پر جو ظلم ڈھاتے تھے، چاہے اس وقت کے مشرک ہو یا آج کے مشرک ہو، کسی بھی ملک کے مشرک ہو، وہ جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی مذاق اڑاتے ہیں اور جو ظلم ڈھاتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کہے گا آج مل گیا نا تم کو اس کا ثواب۔ ہاں یہ ہے سورہ المطففین کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی جو تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس میں ہم سے جہاں بھی کوتاہی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر، اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، اور قرآن مجید کی صحیح تعلیمات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔